یہ بالکل درست مطالبہ ہے رضا روانی صاحب کا. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ٹیکس پیئرس ہیں ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کی جو حکومت کسی بھی بیرون ملک سے معاہدے کر رہی ہے, قرضے لے رہی ہے, یا کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آپ جو ہے ایگریمنٹس کر رہے ہیں, تو یہ جو ٹیکس پیئرس ہیں ان کا جاننا یہ رائٹ بنتا ہے کہ یہ کیا کیا ہماری حکومت ہمارے بہاف کے اوپر یہ معاہدے کر رہی ہے. دوسرا آپ کو میں تھوڑی سی اگر اگزامپلس دوں کہ جب مسلم لیگ نون نے پاور پلانٹس لگائے تھے تو اس کے بعد یہ بھی جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے سوال اٹھائے کہ انہوں نے بہت زیادہ مہنگے ٹیرف کے اوپر پاور پلانٹس لگائے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی سیاسی حکومت ہو یا یہ جو نگران حکومت ہے, جب تک یہ معاملات یا معاہدے جو ہیں وہ شفافیت کو یا ٹرانسپیرنسی کو انشور نہیں کرائیں گے, یہ اسی طرح کے سوالات اٹھتے رہیں گے. اور اسی طرح جو کاسٹلی بھی معاہدے اگر ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کویسچنز ہمیشہ سے ریز ہوتے رہیں گے. اس سے جو بچنے کا طریقہ ہے ایک تو یہی ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے یہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہوں وہ پبلک کر دینے چاہیے. دوسرا اس میں جو ایک ریزن اور ہے, جیسے کہ شہزاد صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ جو $70 بلین کے حوالے سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اور جو سعودی حکومت ہے وہ یہ انویسٹمنٹ لا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے. اس میں جو میڈیا کی بھی رپورٹس تھی, کل میں دیکھ رہا تھا, جو $70 بلین کے حوالے سے ہے کہ اس میں ایک $10 ارب کی آئل ریفائنری لگانی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جتنے بھی یہ جو نئے پروجیکٹس ہوں گے اس میں جو آپ اس میں ای پی سی موڈ کے تحت یہ جو آئل ریفائنری لگنی تھی, یعنی انجینئرنگ پروسیس جو کنسٹرکشن موڈ کے تھرو. اب یہ جو موڈ ہے, اس ای پی سی موڈ ہے, اس میں 30% جو ہے وہ آپ کی ایکویٹی ہوگی جو سعودی عرب کی طرف سے, جبکہ 70% لون ہوگا. اب 30% جو $10 بلین کا ہے وہ اس میں یعنی $3 ارب ہے, لیکن جو میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں سے بھی سعودی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 50% پاکستان لگائے, 50% ہم لگائیں گے. یعنی ٹوٹل جو ہے $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی, لیکن اس کو جو ہے وہ $10 بلین وہ کہا جا رہا ہے, 7 ارب جس میں سے لون ہوگا. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی بیرون ملک سے پاکستان میں سرمایہ کار آتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو آپ کی وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھتا ہے, اور جو سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی رسک کے اوپر ریٹ کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی سرمایہ کار آئے گا تو وہ سب سے جو پہلے ہے وہ اپ فرنٹ جو ٹیرف ہے وہ مانگے گا. جب اپ فرنٹ ٹیرف مانگے گا تو وہ یہ انشور کرانا چاہتے ہیں کہ 5 سے 10 سال میں جو ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے تاکہ وہ پوری ہو جائے, کیونکہ پاکستان میں کوئی نہیں پتا ہوتا, ہر 2 سے 3 سال بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے. جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پالیسیز بھی تبدیل ہوتی ہیں. آپ نے سی پیک کے حوالے سے دیکھ لیا, جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو سی پیک کی جو رفتار تھی وہ تیز تھی, پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس کی رفتار ڈاؤن ہو گئی.